یہ شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش مگر دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑا بیٹا علی تھا جو ایک زمیندار تھا۔ علی دن بھر کھیتوں میں محنت کرتا، زمین کو سیراب کرتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا، لیکن والد کی خدمت کرتے کرتے کبھی کبھی وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو جب علی تھکا ہارا گھر آتا تو اس کا بوڑھا باپ سلیم خاموشی سے اس کی تھکن کو محسوس کرتا۔ سلیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنی نظروں کو جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد سلیم نے علی کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ علی اپنی ذمہ داریوں اور تھکن کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ علی کا روکھا رویہ والد کے دل کو دکھانے لگا۔ سلیم چاہتا تھا کہ زندگی کے آخری ایام سکون سے گزر جائیں، مگر بیٹے کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے علی کو قریب بلا کر کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ چند دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر توجہ دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یہ سن کر علی کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں شرمندگی کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر زبان سے روکنے کے لیے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ کچھ دن بعد بوڑھا سلیم علی کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے حسن کے پاس چلا گیا۔ حسن ایک کامیاب تاجر تھا اور دولت کی کمی نہ تھی، مگر اس کا رویہ بھی افسوسناک تھا۔ وہ اپنے کاروبار میں زیادہ مشغول رہتا، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ سلیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، دل میں بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف زبان پر نہ لاتا۔ ایک دن حسن نے بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا، بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی فائدہ ہو۔ یہ سن کر سلیم خاموش رہا۔ اس کا کمزور جسم اور جھکی ہوئی کمر گواہی دے رہے تھے کہ وہ کسی محنت کے قابل نہیں رہا، مگر اس نے بیٹے کی بات کا برا نہ مانا۔ وہ جانتا تھا کہ حسن اسے محبت سے نہیں بلکہ ذمہ داری کے ترازو میں تول رہا ہے۔ ساری رات کی کھانسی اور بوڑھے کی فریاد سے تنگ آ کر حسن کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی بیٹے ہیں، وہاں جا کر کیوں نہیں رہتے؟ آخر کار حسن نے بھی والد سے کہا، بابا، اگر آپ کو تکلیف ہے تو کسی اور بیٹے کے پاس چلے جائیں، آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ یہ الفاظ سلیم کے دل پر زخم بن گئے۔ یوں وہ وہاں سے بھی نکل کر تیسرے بیٹے جعفر کے پاس چلا گیا۔ جعفر ایک محنتی کسان تھا۔ اس نے والد کا احترام تو کیا، مگر اس کے پاس بھی وقت نہ تھا۔ سارا دن کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ والد کی بیماری اور دل کی اداسی پر اس نے کبھی توجہ نہ دی۔ جعفر کی بیوی اکثر اپنے بچوں کو دادا کے پاس بٹھا دیتی تاکہ وہ ان سے کھیلیں۔ بیمار اور کمزور سلیم یہ منظر دیکھ کر اور بھی غمگین ہو جاتا۔ کچھ دنوں میں اس کی حالت مزید خراب ہو گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی نکل گیا۔ اس بار وہ چوتھے بیٹے قاسم کے پاس گیا۔ قاسم ایک لالچی اور دھوکے باز انسان تھا۔ اس نے والد کا استقبال محبت سے نہیں بلکہ لالچ کی وجہ سے کیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ والد کے پاس کوئی دولت نہیں ہے تو اس نے بھی انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ قاسم کی بیوی تو کھلم کھلا انہیں بوجھ سمجھتی اور تکلیف دیتی۔ آخر کار قاسم نے بھی جواب دے دیا، بابا، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت دیکھوں۔ یہ سن کر دل برداشتہ سلیم نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم کے پاس جائے گا۔ ابراہیم غریب مگر محنتی انسان تھا جو تھوڑا بہت کماتا، اس میں سے والد کے لیے دوائیاں خریدتا اور گھر کا خرچ بھی چلاتا۔ اس کی بیوی بھی نیک دل اور خدمت گزار تھی، وہ اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی۔ سلیم نے جب ابراہیم اور اس کی بیوی کی محبت دیکھی تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور انہیں بے شمار دعائیں دیں۔ کچھ عرصہ بعد سلیم سخت بیمار ہو گیا۔ ابراہیم والد کو بوجھ نہیں بلکہ حقیقت میں والد کے رتبے سے دیکھتا اور ہر ممکن خدمت کرتا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں سلیم نے ابراہیم کو قریب بلا کر کہا، بیٹا، میرے آخری دن قریب ہیں، ایک بات امانت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے سب بیٹوں کو آزمایا مگر تم ہی کامیاب ہوئے۔ میرے مرنے کے بعد بغداد کے فلاں محلے میں جاؤ اور جاوید نام کے ایک بوڑھے سے کہنا کہ سلیم وفات پا چکا ہے۔
جو امانت اس کے پاس رکھی ہے وہ تمہیں دے دے، وہ تمہارے لیے میرا آخری تحفہ ہوگا، مگر یہ بات باقی بھائیوں کو ہرگز نہ بتانا۔ سلیم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابراہیم نے والد کی وصیت پر عمل کیا اور جاوید کے پاس گیا۔ وہاں سے اسے ایک صندوق ملا جس میں بغداد کی قیمتی دکانوں کے کاغذات، زیورات اور سونے کی اشرفیاں تھیں۔ ابراہیم نے دیانتداری کا ثبوت دیا اور سب بھائیوں میں حصہ بانٹ دیا، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ والد کی بددعا نے باقی بیٹوں کو برباد کر دیا، جبکہ ابراہیم کی محبت، محنت اور والد کی دعا نے اسے بغداد کا سب سے کامیاب تاجر بنا دیا۔ آخر میں ابراہیم اپنے والد کی یاد میں کہتا: بابا، آپ کی دعاؤں نے مجھے کامیاب کیا، لیکن آپ کی کمی نے مجھے ہمیشہ غمگین رکھا۔ اللہ آپ کو جنت میں عالی مقام عطا کرے۔